نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ ہماری بات ہو رہی تھی شان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج والی رات گیا تو میں نے جنت میں ابو طلحہ کی بیوی رامیسہ کا محل دیکھا۔ اس کے بعد میں جا رہا تھا تو میرے آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے آگے سے کوئی چل رہا ہے۔ تو میں نے حضرت جبریل امین سے دریافت کیا یہ چلنے کی آواز کس کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کے یار، آپ کے غلام، آپ کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چلنے کی آواز ہے۔ وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے چلنے کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے میں جا رہا تھا تو میں نے ایک اور محل دیکھا جو بہت خوبصورت محل تھا، جس کے اندر ایک حور تھی۔ میں نے سوال کیا یہ کس کا محل ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سوچا کہ میں اندر جا کے محل کو اچھی طرح دیکھوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر مجھے وہاں آپ کی غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ قربان جائیں کہ آپ کے داخل ہونے پر میں غیرت کروں گا۔ اس حدیث سے دو باتیں بالکل روز معاشر کی طرح واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھریلو معاملات میں بہت غیرت مند تھے، اور دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے ابھی دنیا میں موجود تھے، زندگی بسر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا محل جو ہے وہ جنت میں پہلے ہی تیار کر دیا تھا۔ یہ حدیث ان رافضیوں کے چہروں کو جھوٹا کرنے کے لیے، ان کی زبانوں پر تالا لگانے کے لیے، یہ حدیث ان دو ٹگے کے ذاکروں کے لیے یہ بالکل ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مان کے بارے میں شک کرتے ہیں، یہ حدیث ان کے چہروں کے اوپر تالا لگانے کے لیے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا محل جو ہے جنت میں پہلے تیار کر دیا تھا۔ وہ دو ٹگے کے ذاکر، وہ دو ٹگے کے رافضی، جن کے لباس بھی کالے، جن کا دل بھی کالا، جن کی دنیا بھی کالی، جن کی قبر بھی کالی، جن کی آخرت بھی کالی، جن کا ایمان بھی کالا، آج وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں شک کرتے ہیں، آج ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے زہر اگالتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہے، راضی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے محل کو پہلے تعمیر کروا دیا تھا۔ اور دوسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آپ نے وضو کیا، چاہے اربز کے باغ میں کنویں مڈیر کے پاس باہر جا کر بیٹھ گئے، آپ نے کنویں کے اندر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر اپنی پنڈلیوں کو ننگا کیا اور اپنی ٹانگوں کو کنویں کے اندر لٹکا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے اس باغ میں پہنچتا ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا، سلام کہنے کے بعد میں دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازے کو دستخط ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ آواز آتی ہے ابو بکر۔ میں نے کہا ٹھہریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت دے دو اور انہیں اندر آنے کی بھی اجازت دے دو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دروازے کو دستک دی، پوچھا کون؟ کہا میں عمر ہوں۔ کہا ٹھہریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جا کر کہا اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، کہا انہیں جنت کی بشارت دے دیں اور انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دے دیں۔ یہ بھی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو واضح کرتی ہے۔ کبھی دنیا میں موجود ہیں، دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ جنتی ہیں، ان کا ایمان برحق ہے، ان کا ایمان سچا ہے، وہ سچے ہیں۔ یہ بھی رافضیوں کے چہروں پر تماچا ہے، یہ بھی رافضیوں کے چہروں کو، منہوں کو، زبانوں کو بند کرنے کے لیے یہ بھی فرمان نبوی کافی ہے۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کن سے محبت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ پھر میں نے سوال کیا آپ کو مردوں میں سے سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ نے کہا ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر میں نے سوال کیا اس کے بعد آپ کو کس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے؟ کہا اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ ان کے ساتھ محبت کو واضح کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا ہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ جو ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے وہ اپنے ایمان کا شک کریں، بلکہ وہ اپنے یہاں تک وہ اپنا جائزہ لیں کہ وہ مسلمان بھی